بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد ہوس کا پجاری ہے یا عورت؟ بانو قدسیہ کا دل ہلا دینے والا مضمون۔ جب عورت مرتی ہے تو اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں آذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹے کے روپ میں اس کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان سائی تک لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی پکار پر سندھ آ پہنچتا ہے، اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے، اور اسی ہوس کی خاطر 80% مقتولین عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ واقعی مرد ہوس کا پجاری ہے۔ لیکن جب ہوا کی بیٹی کھلا بدن لیے، چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر ہوتی ہے، ہوس کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانہ کا جیسے القابات سے نواز دیتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں، کتوں بلیوں کے منہ سینے چاہیے ہوتے ہیں۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر، تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پر لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر، کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے نکل کر مرد کی ہوس بری نگاہوں کی شکایت کرتی ہیں تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو سیدھا یورپ اور امریکہ میں جا گرے۔ اپنے جیسی عورتوں کی حالت زار دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے۔ سنبھال ہے بنت ہوا اپنے شوخ مزاج کو، سنبھال ہے بنت ہوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار عید کی شاپنگ کرنے گئی، ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا تھیلا تھا اور بیوی شور سے کہہ رہی تھی میری اور بچوں کی خریداری پوری ہو گئی ہے، آپ نے کردہ خرید لیا ہے، آپ کوئی نئی چپل بھی خرید لیں، جس پر جواب آیا ضرورت ہی نہیں، پچھلے سال والی کون سی روز پہنی ہے جو خراب ہو گئی، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو۔ میں نے مرد کا احساس تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفہ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے لگایا اور کہا ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس کی کھینچتی ہوئی کنپٹیاں اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ڈیر تو وہ